بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیطان جن کا واقعہ جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ مکہ میں ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضور کا بہت بڑا دشمن ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ انہیں اپنے گھر میں ایک سونے کا بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا وہ بت باتیں کرنے لگا۔ اس بت نے ولید سے کہا، میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو اللہ کا رسول ہے اور نہ ہی ان کا دین سچا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا اور محمد کے رسول ہونے کی بھی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے یہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی، سب لوگ آتے ہیں اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، محمد دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے حضور کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لے اور پھر محمد پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خدا کو بوجھنے لگے۔ لوگ میدان میں ولید کے بت کے منہ سے الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ تب اس بت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس بت نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے تم کبھی بھی انکار مت کرنا۔ اگر تم ان باتوں سے انکار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو۔ لوگوں تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کافر بت پر یقین کرنے والے، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اس بت کی پوجا کی تو تم سارے کافر اور زیادہ گناہگار ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت عذاب ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا، اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے، تبھی حضور کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خنجر لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، محمد، میں ایک مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے معین بن الصبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور پر رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب کے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان جن ولید کافر کے بت میں داخل ہوا اور اس نے حضور کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان آج پھر سے اس بت میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ حضور کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے ان شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں نے داخل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ ابھی جو کچھ بولا گیا تھا یہ
میں نے ہی بولا تھا۔ اس مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف سے نکلتے ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمود ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن ہوں، میرا نام ابامہ بن ہین بن لاکیش بن ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے۔ جس دن قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں بسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس جن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ کام کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں اس کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تیرا سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام آ کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوست ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ باما جن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ اس جن کو قرآن کی تعلیم فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پانی سے رخصت فرما گئے، لیکن اس بات کے بعد باما کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے باما اب زندہ ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور گناہوں سے بچائے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو گھنٹی کو بھی دبا دیں، پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔